بات یہ ہے کہ مولانا صاحب نے جو آج تقریر کی ہے میں نے بڑے غور سے سنی. کیا فصاحت و بلاغت ہے اس کی زبان میں، ماشاء اللہ. جو قوم کے ساتھ ایک نیکی کی تھی 18ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں، آج اپنی ہی اس نیکی، اپنی 18ویں آئینی ترمیم کو یہ انڈو کرنے جا رہے ہیں. آج جو تقریر کی ہے کمال کی تقریر کی ہے، بڑے ہی منطق سے تاریخی حوالے دے کے اس نے باتیں کی. ایک اور اختیار آرٹیکل 184 پہ کاری ضرب لگایا جا رہا ہے کہ سو موٹو کا جو اختیار ہے وہ سپریم کورٹ سے لے کے اب یہ اس بینچ کو تفویض کیا. ایک بات میں بتا دوں، بیرسٹر گور صاحب کی تقریر کی تعریف کیے بغیر میں نہیں رہ سکتا ہوں. میں خود میری عادت ہی نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی غرض نہ رکھے اور میں خود ہی کہوں کہ جی میں لیڈر بننے آ گیا ہوں کوئی، تو لہٰذا مرزا صاحب آپ نے احتجاج کی بات کی، کیا بندوں سے میں اچھی طرح واقف ہوں. اچھا مرزا صاحب یہ کہیے گا کہ آئندہ کا پی ٹی آئی کا لائحہ عمل کیا ہونے جا رہا ہے؟ کانسٹیٹیوشنل بینچ کو لے کر جو آپ کے اعتراضات تھے ان کا کیا ہوگا؟ کیا امینڈمنٹ یہ کہیں چیلنج کریں گے؟ چونکہ اب آپ کے پاس بظاہر کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا پی ٹی آئی کے پاس. ایک بات میں بتا دوں، بیرسٹر گور صاحب کی تقریر کی تعریف کیے بغیر میں نہیں رہ سکتا ہوں. آج جس انداز میں ان کی تقریر سننے کے بعد مجھے یہ آئینی امینڈمنٹ بری لگی ہے. بیرسٹر صاحب کے پرانے لیڈر نے بڑی کوشش کی ہے، بلاول بھٹو صاحب نے آئینی ترمیم. دیکھیں بلاول بھٹو نے دو تین باتیں میں مطلب مخالفین کی بھی اگر اچھی ہو، بلاول بھٹو نے آج جو تقریر کی ہے کمال کی تقریر کی ہے. بڑے ہی منطق سے تاریخی حوالے دے کے اس نے باتیں کی ہیں اور لوگوں کو قائل کرنے کے لیے اس کی تقریر بڑی ہی سیرآثر ہے. لیکن بلاول بھٹو صاحب جو ہیں اس کی جو گزشتہ 2 ایام میں جو اسٹیٹمنٹ آئے تھے وہ بڑے افینڈنگ تھے. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب نے جو آج تقریر کی ہے میں نے بڑے غور سے سنی. کیا فصاحت و بلاغت ہے اس کی زبان میں، ماشاء اللہ. یہ داد دیے بغیر آدمی نہیں رہ سکتا ہے. خواجہ آصف کے بارے میں کیا کہیں؟ مولانا کی سوال یار پہلے وہ ایک بات تو مکمل ہونے دو نا. تم پرسنوں میں کہتے ہیں بڑوندہ ہے، تم بڑوندے بہت زیادہ ہو. بڑوندہ جو ہے نا جلد باز کو کہتے ہیں. ہم سوچ رہے تھے کہ آپ کوئی غلط بات یار میں نے کبھی کسی کو غلط بات کہی ہے؟ ماشاء اللہ. تو یہ جو مولانا صاحب نے آج تقریر کی ہے بڑی کمال کی تقریر کی ہے. اصولی اختلافات اپنی جگہ، لیکن یہ جو امینڈمنٹ ہے یہ گرچہ پاکستان تحریک انصاف اصولی طور پہ موقف ہمارا یہ ہے کہ یہ آئینی عدالت بنا کے انہوں نے سپریم کورٹ کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے. اور بقیہ جو تھی ملٹری کورٹس والی باتیں، آرٹیکل 8 کی امینڈمنٹ والی باتیں، آرٹیکل 63 کی امینڈمنٹ والی باتیں، وہ بڑی زہریلی وہ تھی. اوورآل جو ہے جس انداز میں یہ لوگوں کو اغوا کر کے یا خرید کے جو امینڈمنٹ پاس کرانے کی کوشش کی گئی ہے یہ بڑا ڈسپیکیبل ہے. یہ اس سے ایوان کی بے توقیری ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عدلیہ کے خلاف جو آج تقاریر کی ہے یہ بھی خواجہ آصف صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا. یہ 8 آنریبل جج صاحبان جو ہیں سپریم کورٹ کی ان سب کے سامنے پیش ہوتے ہیں، ان کے کیا کوئی سیاسی مقاصد ہو سکتے ہیں؟ منصور علی شاہ جیسا آدمی جو ہمیشہ بائی بک کیا ہے اس کی کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ لیکن وہ یہ کہتے ہیں اور جسٹس عائشہ کی ریمارکس کہ بھئی آپ یہ چھوڑیں کہ پی ٹی آئی کو سیٹیں ملے یا نہیں ملے، نون والے اور جے یو آئی والے اور ایم کیو ایم والے یہ بتائیں کہ آپ کو کیوں ملے؟ کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ تو لہٰذا یہ جج صاحبان جو ہیں ان کے خلاف خواجہ آصف صاحب نے گینگ اپ کا ایک لفظ استعمال کیا. ہماری عدلیہ بے شک ماضی میں کوئی ان کا بھی کوئی درخشاں یہ ماضی نہیں ہے. ہمیشہ کبھی جسٹس منیر کی شکل میں آئے، کبھی جسٹس ڈوگر کی شکل میں آئے، کبھی افتخار چودھری جیسے ملعون کی شکل میں آئے. جیسے یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آئی ہے اور اس کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے ذریعے پاکستان آج کی اس آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ جو ہے وہ سبجوگیٹ ہو جائے گی. آئینی طور پہ یہ ہائی کورٹ میں بھی انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے. یعنی جو آپ کی بنیادی حقوق ہیں، فنڈامنٹل رائٹس جو چیپٹر ہے آئین میں، آپ کوئی بھی پاکستانی جو ہے اس کی ایکسس ہر عدالت تک نہیں ہے. وہ تابع ہوں گی اس آئینی بینچ کے، کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ان کیسز کی سماعت کرے گا اور وہ
کیسز کی سماعت جو ہے وہ ان کو انٹرسٹ یا تفویض جو ہے کوئی اور نہیں کرے گا، وہ خود ہی اس کا نوٹس لیں گے۔ پیپل پارٹی نے جو قوم کے ساتھ ایک نیکی کی تھی 18ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں، آج اپنی ہی اس نیکی، اپنی 18ویں آئینی ترمیم کو یہ انڈو کرنے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے ایک اور اختیار آرٹیکل 184(3) پہ کاری ضرب لگایا جا رہا ہے کہ سو موٹو کا جو اختیار ہے وہ سپریم کورٹ سے لے کے اب یہ اس بینچ کو تفویض کیا جا رہا ہے۔ مختصراً آج کی اس آئینی ترمیم کا مقصد یہ جو مینڈیٹ کی چوری ہے، اس کو اب عدالتوں کے ذریعے یا ٹریبیونل کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کی جو کوششیں ہوگی یا جو جن کو ہرایا گیا ہے، ان تمام کوششوں پہ جو ہے پانی پھیرنے کے مطابق۔ آپ کی پارٹی کے 10 سے زیادہ لوگ جو ہیں آج گورنمنٹ کو ووٹ دے رہے ہیں، اس وجہ سے کیا دیکھیں جو بھی دے رہے ہیں، چند نام تو بڑے ہی حیران کن ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سے لوگوں سے رابطہ کیا گیا اور 1 ارب سے زائد رقم جو ہے وفاداریاں خریدنے کی اس پیشکش کی گئی، لہٰذا کہیں پر پیسہ کام آیا ہے، کہیں پر بلیک میلنگ کام آئی ہے، کہیں پہ دون سے داندلی، اور یہ دنیا جو ہے پاکستان پہ ہنسی یا انہی ترامیم کے لیے پارلیمنٹیرینز کو اغوا کیا گیا یا رشوت دی گئی۔ اس ترمیم کے مستقبل میں آپ کوئی برے اثرات یا نقصان آپ کو نظر؟ ایک دن ایسا آئے گا، یاد رکھیں کہ یہی آئینی ترمیم جو ہے یہی اسمبلی کہے گی جی وقت میں ہم نے غلط فیصلہ کیا تھا، اور عدلیہ کی آزادی اور بنیادی حقوق کی بحالی کے لیے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یہی اسمبلی انڈو بھی کرے گی۔ پی ٹی آئی کیا سڑکوں پہ جا رہی ہے؟ آپ نے کل کہا کہ ہم جان دے دیں گے، اس حوالے سے آپ کا بیان چل رہا ہے۔ میں نے بیان دیا ہے، میں نے کہا ہے کہ احتجاج، اب احتجاج وہ کہتے ہیں، میں نے کہا تھا کہ احتجاج کی ذمہ داریاں، اب اس کے بعد میں نہیں کہوں گا کہ احتجاج کی ذمہ داریاں مجھے تفویض کی جانی چاہیے، کیونکہ میں کہہ کے تک گیا ہوں، پتہ نہیں ہے کیوں ایسا نہیں کیا جا رہا ہے، کیونکہ احتجاج ہی ہمارا واحد حل ہے۔ اور 11 اپریل سے لے کر آج تک پریکٹیکلی میں سائیڈ لائن ہو چکا ہوں، اور مجھے علم ہے، میں خود میری عادت ہی نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی غرض نہ رکھے اور میں خود ہی کہوں کہ جی میں لیڈر بننے آ گیا ہوں کوئی، تو لہٰذا میرا صاحب آپ نے احتجاج کی بات کی، کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے دونوں طرف سے کیا جائے؟ دیکھیں وزیر اعلیٰ ہے، وہ وزیر اعلیٰ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں بحیثیت چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس، پاکستان تحریک انصاف کا صوبائی صدر بھی ہے، صوبے کے نظام کو بھی چلانا ہے، مرکز کے ساتھ چونکہ ایک ریاست کی ایک اکائی کے طور پہ لازمان انٹریکشن ہوتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو کمزور کرنے کے لیے ہمیشہ یہ بہتان پی ٹی آئی مخالف قوتوں نے گڑے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو وفادار ہیں ان کو مشکوک کرنے کے لیے ان پہ الزامات جو ہیں وہ تراش لیتے ہیں، تو لہٰذا علی امین خان جو ہیں وہ جو کر رہے ہیں خان کے لیے جو انہوں نے کیا اپنی بساط سے بڑھ کے کیا، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان کے 2 مخلص ترین دوست ہیں تو ایک برسٹر گوہر ہیں، ایک علی امین۔ لیکن سر کارکنان تو برسٹر گوہر کو بڑا کہہ رہے ہیں کہ جس نے دھوکہ دیا۔ کارکنان کی عقل جو ہے نا وہ تب ٹکانے لگے گی جب یہ سارا جو یہاں تک بھی جو ہم پہنچے ہیں نا، ہماری اپنی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے، یہ 9 ماہ ہم نے ضائع کیے، اگر پاکستان کو نکالتے یہاں عوامی دباؤ ہوتا، نوبت یہاں پہ کبھی بھی یہاں تک نوبت نہ پہنچتی۔ کارکنان سر پچھلے دنوں احتجاج جمعے کے دن اعلان تھا، لیکن کارکنان نہ اسلام آباد میں آئے نہ پنڈی میں، ایک بھی شخص نہیں آیا۔ کوئی دیکھیے احتجاج کو مانیٹر کرنے کے لیے کوئی کمیٹی نہیں ہے، اعلان ہو جاتا ہے باقی چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے سہارے کہ لوگ خود نکلیں گے، اس طرح احتجاج نہیں ہوتے۔ احتجاج کرنے کے لیے ٹنڈ صاف کرنی ہوتی ہے۔ شکریہ، تھینک یو، بہت شکریہ۔